میری آج کی گفتگو کا موضوع ہوگا درخت، ٹری۔ آپ کو ذرا یہ بڑا کیجول سا موضوع لگ رہا ہوگا، لیکن یہ قرآن نے آپ کو ایک موضوع دیا ہے، درخت، اور بڑا ہی زبردست موضوع۔ آج سے پہلے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس موضوع پر نہیں سنا ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی سورہ ابراہیم میں، اے لوگو اللہ تمہیں ایک مثال دیتا ہے، سنو۔ کلمہ طیبہ کی مثال دیتا ہے، کلمہ طیبہ کی، پاک کلمے کی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری کھبی ہوئی ہیں، جمی ہوئی ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ لوگوں ہم یہ مثالیں تمہیں دے رہے ہیں کہ شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی مثال دی ہے، مومن کی۔ کلمہ طیبہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ مومن کے اندر ہوتا ہے۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال بتائی ہے۔ تصور کیجئے کہ ذرا سوچئے کہ درخت کیا ہوتا ہے، جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ درخت کیا ہوتا ہے؟ درخت کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ درخت سے پہلے درخت کا ایک بیج ہوتا ہے۔ ذرا اس بیج کو ایک نظر اپنی دل کی بصیرت سے دیکھیے۔ ایک آم کی گٹھلی کو دیکھیے، اس گٹھلی میں آپ کو سینکڑوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں آم نظر آ رہے ہیں۔ اس ایک گٹھلی سے لاکھوں آم اس کے اندر پوٹینشیلی موجود ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ بیج ڈالا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی کومپل اس زمین کا سینہ پھاڑ کر نکلتی ہے، چھوٹی سی کومپل، اتنی چھوٹی کہ بارش کا ایک قطرہ اس کو فنا کرنے کے لیے کافی ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ پہلے دن سے جیسی وہ کومپل نکلتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ آکسیجن پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے، ہمارے لیے جو سب سے ضروری شے ہے۔ اسی پہلے دن سے وہ اپنے کام پر لگ گئی ہے، وہ چھوٹی سی کومپل، ابھی وہ درخت نہیں بنا۔ اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو آپ کے لیے مضر ہے، میرے لیے مضر ہے، اس کو لینا، وصول کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر یہ کام پودے نہ کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ 4 منٹ لگتے ہیں ہمیں گاجر مولی بنتے ہوئے۔ یہ جو ہوا میں جو آکسیجن کا مالیکیول ہے نا، جو ہمارے خون میں جاتا ہے، وہ اگر 4 منٹ کے لیے روک لیا جائے نا، ہم ویجیٹیٹو فارم میں تبدیل ہو جائیں گے، گاجر مولی بن جائیں گے۔ صرف 4 منٹ لگتے ہیں اس میں۔ پہلے دن سے وہ آپ کو آکسیجن دینا شروع کر دیا اس نے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر پھل لگتے ہیں، اور ذرا غور کیجئے کہ کیا وہ پھل درخت خود کھاتا ہے؟ خود نہیں کھاتا۔ کیا بھینس جو اتنا دودھ دیتی ہے، وہ دودھ کیا خود پیتی ہے؟ شہد کی مکھی کیا وہ شہد خود کھاتی ہے؟ اونلی گیور، صرف گیور، دینے والے ہیں۔ درخت پھل خود نہیں کھاتا، ہمیں دیتا ہے۔ سوچئے کس کو دیتا ہے؟ جو اس کو پتھر مارتے ہیں اس کو پھل دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جو اس کو پتھر مارتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے پتھر پاڑے ہیں، وہ کہتا ہے میری ڈیوٹی کیا لگی ہے، میں دینے والا ہوں۔ جو اس کو پتھر مارتے ہیں اس کو پھل دیتا ہے۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال بتائی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے پھل بھی ختم ہو جاتے ہیں، وقت ہے مقرر، پھل ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی کہانی ختم نہیں جی، وہ اپنے بیٹھنے والوں کو، اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ آؤ میری گود میں بیٹھو، مجھ سے عافیت لے لو، مجھ سے سایہ لے لو۔ تمہاری خاطر میں اب تمہیں پھل تو نہیں دے سکتا، تمہاری خاطر میں آج دھوپ کو سہوں گا، بارشوں کو سہوں گا، تمہاری تک نہیں آنے دوں گا، مجھ سے عافیت لے لو۔ ہم اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے پتے وتے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ پھر کیا کہانی ختم؟ نہیں جی، وہ کہتے ہیں مجھ سے میرا جسم لے لو، اس کو اپنے استعمال میں لاؤ، میری لکڑی لے لو، میرا جسم لے لو، نہیں استعمال میں آتی اس کو جلا لو، آگ تاپو، انرجی لو، توانائی لو، میرا جسم بھی تمہارے کام آئے گا۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا جسم بھی، اس کی لکڑی بھی لے کر ختم کر دیتے ہیں۔ کہ ابھی بھی معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں جی، اس کا جسم فنا ہو چکا ہے، مگر ابھی بھی اس کی جڑوں نے زمین کو پکڑ کر رکھا ہوا ہے کہ یہ زمین تمہارے لیے نقصان کا باعث نہ بنے، زلزلے آنے سے روک رہا ہوں میں، سیلاب آنے سے روک رہا ہوں۔ اس کی جڑوں نے اس کو پکڑ کر رکھا ہوا۔ مرنے کے بعد بھی، فنا ہونے کے بعد بھی اس کا فیض ختم نہیں ہوتا کبھی بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی مثال دی ہے کہ ایک مومن کو درخت بننا ہے، اس نے گیور بننا ہے، ریئل گیور بننا ہے، تاکہ وہ اس روحانی وجود کو ڈومیننٹ کر سکے۔ ایک مومن کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ ایک مومن کو دیکھیں، اس کے بیج کو دیکھیں ذرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، 23 سالہ زندگی کا پوٹینشیل دیکھیں ذرا، اس کا فیض دیکھیں،
قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کا فیض چل رہا ہے. قیامت کو تو چھوڑے, قیامت کے بعد بھی چلنا ہے, ان کی بعد میں بھی بڑی ضرورت ہے, بعد میں بھی کام آئیں گے لوگوں کے. جب ہر نبی ہاتھ اٹھا دے گا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام آنا ہے. پوٹینشیل دیکھا آپ نے؟ عبدالستاریدی کا آپ نے پوٹینشیل دیکھا ہے؟ اس کا بیج دیکھا آپ نے؟ وہ جا چکا ہے اس وقت, اس کا بیج دیکھیں کتنے پھل پیدا کر رہا ہے, کتنا فیض دے رہا ہے. ایک انسان کا پوٹینشیل, ایک انسان کی گیونگ آپ دیکھیں, آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ایک خاتون تھی کراچی کی گلیوں میں جا رہی تھی, رات کا وقت تھا 2-3 بجے. ایک کوڑے کے ایک ڈھیر میں اس نے دیکھا کچھ کتے نا, 4-5 کتے کچھ چیزوں کو, ایک چیز کو بھنبوڑ رہے ہیں, نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. وہ جیسے آگے ہو گئی اس نے دیکھا کہ وہ ایک انسانی بچہ تھا جس کو وہ بھنبوڑ رہے تھے, کتے نوچ رہے تھے. سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہے. اسی وقت اس نے ذہن میں ایک فیصلہ کیا اور اس نے اس کے بعد جگہ جگہ پر گلیوں میں لکھ کر لگا دیا کہ اپنے بچوں کو اس طرح پھینکے مت, یہ میں جھولا رکھ رہی ہوں, پنگوڑا رکھ رہی ہوں, اس میں ڈال دیں, میں پال لوں گی اس کو. اس کے بعد اس نے مختلف جگہوں پر, پہلے کراچی میں اور پھر پورے ملک میں اس نے پنگوڑے رکھا ہے. کئی سالوں تک کسی نے نہیں ڈالا, پھر کسی نے ہمت کی, سوچا ہوگا کسی نے کہ اس معصوم کو یہاں پہ جو پھینکنا تو چلو میں پنگوڑے میں ہی ڈال دوں. وہ ایک پنگوڑے میں ایک بچہ آیا, آہستہ آہستہ پنگوڑے میں بچے آنے لگ گئے اور اس نے پورے ملک میں نیٹ ورک پھیلا دیا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بلقیس عیدی. وہ بلقیس عیدی تھی جس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بچوں کو مرنے نہیں دوں گی. آج 25,000 بچے وہاں سے ان جھولوں سے نکل کر دنیا کے مختلف جگہوں پر پھیل چکے ہیں. 25,000 بچے اس نے مرنے سے بچائے. 25,000 بچے. یہ ایک انسان کا بیج تھا, صرف ایک ایکسپیکٹ دکھا رہا ہوں آپ. تصور کیجئے 25,000 جانیں اللہ کی بنائی ہوئی, اس نے ان کو بچایا. اس کے نام کے ساتھ بلقیس عیدی نہ لگا ہوتا, کوئی روز یا کوئی رتھ یا کوئی اور نام ہوتا تو آج اس کو نوبل انعام ملا ہوتا. آج وہ بچے اس کو امی کہتے ہیں, امی. یہ ایک انسان کا بیج تھا جس نے پیدا ہونے سے پہلے ہی بتا دیا کہ میرا اتنا پوٹینشیل ہے. پھر بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اس کے لیے اس کو آکسیجن سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, آکسیجن دینے لگ جاتا ہے. پھر وہ بچہ, وہ مومن بڑا ہوتا ہے, پھل دیتا ہے لوگوں کو. میں بزرگوں کی, ولیوں کی بات نہیں کر رہا, ایک عام مومن کی بات کر رہا ہوں. کیا کرتا ہے وہ؟ سارا دن خود دھوپ میں تڑپتا ہے, بکتا ہے اپنے آپ کو, بیچتا ہے اپنے آپ کو اپنے بچوں کے لیے, اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے. آج ماڈرن تحقیق بتا رہی ہے کہ ایک انسان چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو, وہ جتنا بھی کماتا ہے نا اپنی کمائی کا صرف 7% اپنے اوپر لگاتا ہے, باقی سب اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے. پھل بانٹ رہا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ریٹائر ہو جاتا ہے, اس کا پھل ختم ہو جاتے ہیں. تب بھی وہ کتنا فائدہ مند ہے مومن. وہ مسلح پہ بیٹھتا ہے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے, عافیت دیتا ہے, ان کو اپنے سائے میں بٹھاتا ہے. یہ ہمارے بڑے جو ان سے ہیں نا, جو آج ریٹائر ہو گئے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی عافیت ہے. میرا باپ جب گیا تھا نا, تب مجھے پتہ چلا کہ اس نے کتنی مصیبتیں روک کر رکھی ہوئی تھی. ہم جن کو بالکل ریٹائر اور نکارہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, آفتوں کے آگے ڈھال بنے ہوتے ہیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا اپنی والدہ کے بعد, موسیٰ دھیان سے آئیں, جوتی اتار کے آ, تیرے پیچھے دعائیں کرنے والی وہ جا چکی ہے, دھیان رکھی. کیسے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے وہ مدت بھی ختم ہو جاتی ہے, وہ اپنا جسم بانٹ دیتے ہیں. جسم بانٹنے کا مطلب ان کی اولادیں, ان کے نیک کام دنیا میں بٹے ہوتے ہیں, خیر بانٹ رہے ہوتے ہیں. وہ جسم بھی جب ختم ہو جاتے تو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے زمین کو پکڑا ہوتا ہے. ان کی قبریں بولتی ہیں, ان کی قبریں فیض دیتی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں کو قبروں کے سرہانے کھڑے ہو کے رو رہے ہیں, لپٹ رہے ہیں. وہ قبریں آج بھی ان کو آسودہ کر رہی ہیں, وہ قبریں آج بھی ان کو تسلی و تشفی دے رہی ہیں. آپ دیکھتے نہیں, بزرگوں کی قبریں دیکھے جا کے, آج بھی وہاں سے فیض بٹ رہے ہیں. انہوں نے زمین کو تھاما ہوا ہے, آج بھی عافیت دے رہے ہیں. تو بھائیو, درخت بننا ہے, درخت بننا ہے. درخت کا مطلب وہ صرف اور صرف دیتا ہے, لیتا کچھ نہیں. یہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, روزہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ روزہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ دیکھیں کیسی زبردست سائیکالوجی ہماری سیٹ کر رہا ہے. یہ روزہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کی جو ریسیونگ ٹینڈنسی ہے اس کو کٹ کر رہا ہے. جائز ریسیونگ جو ان سے آپ کی ہے, آپ کی سروائیول جو ریسیونگ ہے, آپ نے زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ہے,
اتنی زبردست پریکٹس اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے کہ آپ کی جو ریسیونگ ٹینڈنسی جہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں سے وہ نکلتی ہے، جو سروائیول بیس ہے، اس کو بھی کٹ کر رہا ہے کہ آپ کے اندر اتنی زبردست پریکٹس ہو جائے آپ کو کہ کل کو آپ ریسیور نہ بنے، آپ گیور بنیں. کیونکہ روح صرف گیو کرتی ہے، وہ اللہ سے آئی ہے، وہ صرف دینا جانتی ہے، لینا نہیں جانتی. روزہ بھی یہی کہہ رہا ہے. عمل صالح کیا ہے؟ گیونگ ہے آپ کی. بس جتنا آپ ریسیو کرتے جائیں گے اتنا اللہ سے دور ہوتے جائیں گے، جتنا آپ گیو کرتے جائیں گے اتنا آپ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے، آپ کا روحانی وجود ڈومیننٹ ہوتا جائے. درخت بننے کا مطلب یہ ہے، گیور بننے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کریں. کو آج ایک بہت بڑی گیونگ بتاتا ہوں، بہت بڑی گیونگ پچھلی چیز میں بتائی تھی، نئے ساتھیوں کے لیے بتاتا ہوں. آپ کو ایک تنکا اٹھا کر سائڈ پہ نہیں کرنا آپ نے، مگر آپ اتنی بڑی گیونگ کر دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ایک کام کیجئے اس روزوں میں، اتنی بڑی گیونگ ہے، آپ اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو معاف کر دیجئے. یہ سب سے آسان کام ہے. آپ نے بھی معافی مانگنی ہوگی لوگوں کو، یہ مشکل کام ہے، اس کو بعد میں کر لیجئے گا. سب سے پہلے آسان کام کر لیجئے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو معاف کر دیجئے. بس چھوٹا سا کام، دل سے معاف کر دیجئے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں. یہ اتنی بڑی گیونگ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنی بڑی گیونگ ہے. یہ سمجھے کہ آپ درخت بن گئے ہیں. کیسے؟ فرض کیجئے آپ کی انٹریکشن میں، زندگی میں، پوری زندگی میں، 60-70 سالہ زندگی میں بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں لوگ تو ہوں گے آپ کی انٹریکشن میں، کئیوں کے لاکھوں تک بھی پہنچیں گے. سوچئے کہ آپ نے اگر ہر ایک کو معاف کر دیا تو اللہ کی لاکھوں مخلوق کو آپ نے بے فکر کر دیا آپ کی ذات کے حوالے سے. وہ آپ کی طرف سے بے فکرے ہو گئے، آپ کی طرف سے آزاد ہو گئے. قیامت والے دن جب وہ آپ کی نظروں کے سامنے سے گزریں گے، آپ کو دیکھ کے سکون کا سانس لیں گے. اوہو، اس بندے کی طرف سے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس بندے کی طرف سے میں آزاد ہوں، اس نے مجھ سے نہیں پوچھنا، اس کی وجہ سے تو مجھے سوال نہیں کرے گا. صرف ایک لمحے کے عمل سے، ایک تھوڑی سی انا پر تھوڑا سا پیر رکھ کر، اس کا گلا دبا کر آپ جب سب کو معاف کر دیں گے، سوچیں کتنی بڑی گیونگ کی ہے آپ نے. کتنے لوگوں کو آپ نے بے فکرہ کر دیا، کتنے بڑے لوگوں، کتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کو آپ نے آزاد کر دی. دیکھیں، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں جن کو آپ نے معاف کرنا ہے. 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جن کو آپ نے ان کی زندگی میں معاف کرنا ہے. ایک وہ ہیں جن کو آپ نے ان کے جنازے پر معاف کرنا ہے. ان کا جنازہ پڑا ہوگا، کوئی بولے گا کہ اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دیں، آپ کو اپنا یاد آ جائے گا کہ میں نے بھی اس طرح پڑھنا ہے اور اس وقت مجھے بھی اتنی ہی معافی کی ضرورت ہوگی، تو آپ کہیں گے چل ٹھیک ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. یہ بھی نہیں وقت آئے گا تو آپ اس کا جنازہ تو پڑھیں گے نا. جنازہ پڑھیں گے تو کیا کہیں گے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، میں نے بھی اس کو معاف کیا. یہی کہیں گے نا. جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے. تو دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے جنازے پہ معاف کرنا ہے. ایک میری درخواست ہے، التجا ہے، ان کو بھی اس دنیا میں، اس زندگی میں ہی معاف کر دیں، جنازے پہ معاف نہ کریں. اس دنیا میں کر دیں گے نا، اس زندگی میں ہی کر دیں گے، خوش ہو جائے گا وہ آپ کی طرف سے راضی ہو جائے گا. آپ کا تعلق بڑا اچھا ہو جائے گا. ساری زندگی اگر آپ ناراض رہ کر اس کو اس وقت معاف کریں گے، بیچارہ زندگی میں تو وہ اداس ہی گیا نا، پریشان ہی گیا کہ میرا بھائی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، تو اس کو اس زندگی میں ہی معاف کر دیں. واسطے صاحب بڑی پیاری ایک بات کہتے ہیں جس کو تم چھوڑ نہیں سکتے نا، اس سے جھگڑا کیوں کرتے، اور جس کو چھوڑ ہی دینا ہے اس سے جھگڑا کیوں کرتے. سمجھ آئی؟ جس کا جنازہ نہیں پڑھنا، جس کا تم نے جنازہ پڑھنا ہے اس سے جھگڑا کیوں کرتے. یا تو کہو نا کہ میں نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. تو یہ اتنی بڑی گیونگ ہے، بجائے کہ میں آپ کو اور کچھ چیزیں بتاؤں کہ آپ یہ کیجئے وہ کیجئے. یہ بس ایک چھوٹا سا کام کیجئے، لوگوں کو معاف کر دیجئے. یہ وہ کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں. اس سے آپ کا روحانی وجود بہت امپاور ہوگا، غالب ہوگا. تو اب آخر میں ایک دعا دیتا ہوں آپ. یہ جب روحانی وجود جب غالب آتا ہے نا، تو اللہ کا جو سب سے بڑا انعام بندے پر ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں اس کی اپنی ذات پر کھول دیتا ہے، آپ کو آپ کی خود شناسی عطا کر دیتا ہے، آپ کو انشراح دے دیتا ہے، آپ کو زندگی کا مقصد دے دیتا ہے. قرآن کی آیت کوٹ کرتا ہوں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جس نے میری خاطر کوشش کی، میری خاطر گیونگ کی، میری خاطر شرط کیا ہے، میری خاطر، جس نے میری خاطر جہد کی، کوشش کی، گیونگ کی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں لازماً اس کو ہدایت دوں گا.
اس سے بڑا تاکید کا صیغہ نہیں ہو سکتا عربی زبان میں لازماً اس کو ہدایت دوں گا، اس کو خود شناس کر دوں گا، اس کی جو اسپیشل اسائنمنٹ ہے جو کہ صرف اسی کی ہے میں اس کو اس پہ لگا دوں گا۔ اس سے پہلے آپ گیور بنے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خود شناس کر دے گا۔ میں آپ کو ایک دعا دیتا ہوں اور اس خود شناسی کا آپ کو ایک ٹیسٹ بتاؤں، ایک نشانی بتاؤں کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ اپنے رب کے بالکل اس نفس مطمئنہ کے راستے پر چل گیا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان تنہا ہو جاتا ہے، انسان اکیلا ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں سب۔ وہ اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے بات کرتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، ہر کوئی اسے ڈراتا ہے۔ بچوں کا سوچ، وہ اپنے مستقبل کا سوچ، رزق کا کیا بنے گا تیرا، کھائے گا کیسے؟ آپ حیران ہوتے ہیں یار یہ میرے وہ جگری یار ہیں کہ جب بچپن میں ٹین ایجنگ میں جب ٹین ایجر تھے کوئی سگریٹ پینے کا کہتے تھے تو سگریٹ خود لا کر دیتے تھے، برے سے برا کام بھی کرنے کا کہتے تھے گھبرانا تیرے نال ہے۔ مگر آج جب میں اچھا کام کرنے جا رہا ہوں تو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ڈرا رہے ہیں مجھے۔ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ وہی دوست ہیں میرے جو برائی میں تو ساتھ ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر آج بھی آپ انہیں کہیں دنیا کا کوئی کام کہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں، پیسے کی ضرورت ہے، اپنا آپ بیچ کے آپ کو پیسے دے دیں گے، کہیں گے تو گھبرانا تیرے نال۔ لیکن جیسے ہی آپ اس روحانی وجود کی طرف جائیں گے، اللہ کی طرف جائیں گے، ڈرائیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اکیلے رہ جاتے ہیں، ایک بھی نہیں رہتا آپ کے ساتھ، ایک بھی نہیں رہتا، چن چن کے اس سائڈ پہ چلتے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا راستہ ہوتا ہے، صرف اور صرف آپ کا راستہ، اس پہ کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، اس پہ ساتھ دینے والا صرف ایک ہی ہے۔ آپ دعائیں کریں گے یا اللہ تو کچھ مجھے گائیڈ تو کر، مجھے کچھ بتا تو صحیح، ادھر سے بھی خاموشی، کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے انسان کا، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ اللہ، جہاں پہ صرف آپ ہوتے ہیں یا آپ کا ایمان ہوتا ہے، بس یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کس کو چوز کرتا ہے۔ آپ اس ایمان کے سہارے نکل پڑتے ہیں، اکیلے ہی نکل پڑتے ہیں، آپ کو اندر سے کوئی یقین ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ساری دنیا خلاف ہے، اگر ساری دنیا مجھے غلط کہہ رہی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن وہ ایمان آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں تو ٹھیک ہے، چل اس راہ پر۔ آپ جس وقت فیصلہ کرتے ہیں، اس راہ پر چلتے ہیں، تب وہ اللہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تب وہ اندیکھا خدا آپ کو دکھنے لگ جاتا ہے، گرنے لگتے ہیں وہ آپ کو آ کے پکڑتا ہے، وہ عرش والا فرش پہ آتا ہے، آپ کو پکڑتا ہے، کھڑا کرتا ہے، گھبرانا میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اندیکھا خدا دکھتا ہے، اس کے بغیر یہ اس وقت آپ کا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے صرف ایک ڈاگما ہے، پیدائشی عقیدہ ہے۔ یہ وہ خود شناسی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس طرح اکیلا کرے کہ جب آپ اور آپ کا ایمان یا آپ اور آپ کا اللہ صرف رہ جائے، باقی سب ختم ہو جائے، پھر وہ سارے ملیں گے آپ کے ساتھ، پھر وہ قافلہ بنے گا، پھر وہی آپ کو لیڈر مانتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ مگر وہ خود شناسی یہ کس طرح آئے گی؟ یہ درخت بننے سے آئے گی، گیونگ کرنے سے آئے گی۔ میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا کرے، ایسا اکیلا کرے کہ جس میں صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، جب وہ اندیکھا خدا آپ کو دکھنے لگ جائے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب وہ وقت اخیر وقت آئے گا نا، جب ظاہر وقت آنا ہے، جب وہ آئے گا نا بلاوا، تب آپ ایک نگاہ ڈالیں گے اپنی زندگی پر، آپ کو کیا نظر آئے گا؟ جب آپ جاتے ہوئے آپ نگاہ ڈالیں گے نا اپنی پیچھے زندگی، آپ خوش ہوں گے، آپ کہیں گے اللہ الحمدللہ میں جی کر گیا ہوں، دیکھ میری زندگی دیکھ، پتہ نہیں کتنوں کے آنسو میں نے پہنچ لیے، پتہ نہیں کتنوں کے دکھ درد میں نے دور کیے ہیں، کتنوں کے لیے آسانیاں دے دی ہیں میں نے، کتنوں کے لیے میں نے کندھے دے دی ہیں، کتنوں کے آنسو میں نے اپنے دامن میں میں نے نچوڑے ہیں، دیکھ میں یہ کر کے گیا ہوں، الحمدللہ جو تو نے مجھے اسائنمنٹ دی تھی دیکھ میں کر کے گیا ہوں۔ وہ بتاتا ہے، بندہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ یا اللہ دیکھ جب میں آیا تھا تو رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی، آج جا رہا ہوں تو میں ہنستا ہوا جا رہا ہوں، دنیا رو رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ درخت تھا، اس کی چھاؤں میں ہم بیٹھا کرتے تھے، اس نے ہمارے کتنے دکھ درد چوس لیے۔ یہ تھا انسان، یہ تھا وہ نفس مطمئنہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نفس مطمئنہ چل آجا میرے پاس، اپنے رب کے پاس آ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ یہ ہے وہ نفس مطمئنہ جو اس کی آخری منزل ہے، اس درخت۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس درخت کی طرح جئیں جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔
اللہ کرے کہ ہم اس روحانی وجود کو پہچان لیں. اللہ کرے کہ ہم اپنے اس اندیکھے خدا کو دیکھ پائیں دنیا میں. اللہ کرے کہ وہ اندیکھا خدا ہمیں دکھنے لگ جائے. انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، بن ملیوں جس دی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت جدا خلق پجاری. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب